بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ پاک نے انسان کے عزم میں بڑی طاقت رکھی۔ کیا کہا؟ اللہ نے انسان کے عزم میں کیا ہے؟ بہت طاقت رکھی۔ عزم ہو، عزم۔ کیا عزم ہو؟ پورا دین اور پوری دنیا، پورا دین کہاں؟ پوری دنیا میں زندہ ہو۔ کیا کہا؟ پورا دین پوری دنیا میں زندہ۔ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں، اور کامیابی اللہ نے اپنے پورے دین میں رکھی۔ کامیابی دین میں نہیں، کامیابی پورے دین میں۔ پورا دین کیا ہے؟ پہلی چیز ہے ایمانیات۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یقین کا ٹھیک ہونا، عقائد کا ٹھیک ہونا، اللہ کی ذات پر یقین، جنت اور جہنم کا یقین، قیامت اور آخرت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، حساب کتاب کا یقین، فرشتوں پر یقین، تقدیر پر یقین، پھر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اخلاق ٹھیک ہو، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، دلوں میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو، پھر معاشرت، رہن سہن، شکل، صورت، لباس، غمی، خوشی، شادی، بیاہ، وہ شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ پھر معاملات، لین دین، کاروبار، خرید و فروخت۔ اور جب یہ دین مسلمانوں کی زندگیوں میں آئے گا، اب کیا ہوگا؟ اب غیر مسلموں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، اور وہ فوج در فوج اسلام میں آئیں گے، اور قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی۔ یہ ہے مسلمان کا کام۔ اب ہم مدرسے میں دین پڑھ رہے ہیں، دیکھو نا، پڑھنا ہے، امتحان دینا، اچھے نمبر لینا، بہت اچھی بات ہے۔ پڑھائی کا بھی کیا ہو؟ شوق ہونا چاہیے۔ پڑھائی کا کیا ہونا چاہیے؟ خوشی پڑھنا، شوق سے پڑھنا، سعادت سمجھ کر پڑھنا، بوجھ سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ کس سے؟ بوجھے تھکے جیسے کہیں پھنس گئے۔
توبہ 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 توبہ. دیکھو یہ جو ہے نا مدرسے کے طلباء کی یہ شان نہیں ہے. اس طرح شور کرنا یہ کالج دوسرے ماحول کے لوگوں کی بات ہے. یہ جو آپ لوگوں نے شور کیا ہے نا یہ بالکل ادب کے خلاف. بھی ایک ساتھی کھڑے ہو کے اشارہ کر دے چلو آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ مدرسے کے طلباء کی شان ادب. کیا ادب ادب. صبر، ادب، برداشت، علم، وقار. الدین کلہ ادب. دین تو سراسر کس کا نام ہے؟ ادب کا نام. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بعض طلباء بڑے ذہین ہوتے ہیں، ادب نہیں ہوتا. بعض طلباء بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے، با ادب ہوتے ہیں. پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں وہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں جن میں ادب ہوتا تھا. ادب کو لازم پکڑو. چلنے میں ادب ہو، اٹھنے بیٹھنے میں ادب ہو، کسی کو بلانے میں پکارنے میں ادب ہو، اساتذہ کا ادب ہو، کتابوں کا ادب ہو، قرآن پاک کا ادب ہو، مسجد مدرسے کا ادب ہو، کتاب کھولنے کا بند کرنے کا رکھنے کا، ہر چیز کا ادب. ہر چیز کا کیا ہو؟ تو نیت کرو ادب کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ. ہاں غلطی ہوتی ہے، غلطی کی اصلاح کریں. غلطی ہوتی رہے گی. تو مدرسے کے طلباء کی خصوصیت کیا ہے؟ ادب. ہاں پھر شوق سے پڑھنا. کس سے پڑھنا بھائی؟ خوشی خوشی پڑھنا، اپنی سعادت سمجھ کر پڑھنا. دین کا علم سیکھ رہے. دین کا علم، قرآن حدیث، جو علم اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو علم جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اس کو پڑھنا سیکھنا. دین کا ایک ایک مسئلہ جو ہے وہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی. اور بچوں دیکھو ادھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہی تو سمجھا رہا ہوں، ادب سیکھو ادب سیکھو. جب بات ہو رہی ہے تو بات کرنے والے کی طرف نظر ہو، دھیان اللہ کی طرف. بات کو غور سے سننا، بات کو عمل کی نیت سے سننا، بات کو متوجہ ہو کے سننا، اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا، اپنے آپ کو وہی نہر. ہر آدمی کتنا پانی لیتا ہے؟ جتنا اس کا برتن ہوتا ہے. تو جس کو تھوڑا پانی ملا اس کی وجہ کیا ہے؟ پانی تھوڑا تھا یا برتن چھوٹا؟ ہاں بیان سب کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. کسی کو تھوڑا فائدہ، کسی کو زیادہ فائدہ، کسی کو بہت فائدہ، کسی کو کوئی فائدہ. وہی اسکول، وہی مدرسہ، وہی استاد، وہی کتابیں. کوئی 100 نمبر لیتا ہے، کوئی 50 نمبر لیتا ہے، کوئی پاس ہو جاتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے.
معاملہ اپنا اپنا ہے. معاملہ کیا ہے؟ دسترخوان پہ کھانا لگ گیا، یہ لاؤڈ اسپیکر والے جو ہیں نا، ان کو چاہیے کہ خود یہ چکر لگا کے دیکھیں. آپ لوگ نا خاموش رہو، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ خاموش رہو. لاؤڈ اسپیکر والے خود چکر لگا رہے ہیں اور پھر کھڑے آوازیں لگا رہے ہیں. تو دسترخوان پہ کھانا لگ جاتا ہے، 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی بھوک کے حساب سے کھانا کھاتا ہے. یہ جو لاؤڈ اسپیکر والے جو ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ آواز تیز کرنے کے بجائے ہارن کم ہے. جو چل رہے ہیں نا وہ ہارن کم ہے. آواز تیز کریں گے اور خراب ہو جائے گی. یہ آواز تیز کر رہے ہیں، تیز کرنے کے بجائے ہارن کم ہے. وہ ادھر آواز نہیں جا رہی ہے اس لیے کہ وہاں ہارن نہیں ہے. آواز تیز کر دیتے ہیں اور خراب ہو جاتی ہے. بلا وجہ کی بات ہے. تو ہر آدمی اپنی بھوک کے حساب سے کھانا کھاتا ہے. کوئی آدھی روٹی کھا کے بس، کوئی 2 روٹی، کوئی 4 روٹی، اپنی اپنی بھوک ہے. تو ہر مجلس میں اور ہر سبق میں ہر آدمی اپنی طلب کے حساب سے فائدہ اٹھائے گا. ہر آدمی اپنی طلب. جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے، ادب سے، توجہ سے، دھیان سے، عمل کی نیت سے، بات کو توجہ سے، اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں. مجلس میں ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، یہ ادب کے خلاف ہے. بات کرنے والے کی طرف دیکھو، شروع سے آخر تک بیٹھو. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خاموش رہو، شور نہیں کرو، توجہ سے سننے کی کوشش کرو. ہاں؟ تو بھائی شوق سے پڑھنا، خوشی خوشی اپنی سعادت سمجھنا، دین کا ایک ایک مسئلہ وہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے. ہاں، ایک استاد سبق پڑھاتے تھے تو شاگردوں سے فرماتے تھے، یہ مسئلہ جو بتانے لگا ہوں، پڑھانے لگا ہوں، یہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے. شاگرد بھی سیدھے سادے. ایک شاگرد کی جوتی ٹوٹ گئی، جوتی. وہ گیا موچی کے پاس، جوتی گانٹھنے والا. اس سے کہا تم مجھے جوتی گانٹھ دو، میں تمہیں لاکھوں روپے کا مسئلہ بتاؤں گا. لاکھوں روپے کا مسئلہ. انہوں نے کہا مسئلہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو پیسے چاہیے. 2 روپے 5 روپے دو، میں جوتی گانٹھ دیتا ہوں. کہتا تو 5 روپے کی بات کرتا ہے، میں تمہیں لاکھوں روپے کا مسئلہ بتا رہا ہوں. تو موچی نے کہا چلو بھاگو یہاں سے، چلو میں کوئی. وہ حیران ہو گیا کہ استاد بتاتے تھے کہ لاکھوں روپے کا مسئلہ ہے. استاد سے آ کر ساری بات کی تو انہوں نے ایک ہیرا دیا، ہیرا، اور کہا کہ جاؤ سبزی منڈی میں قیمت لگوانا، دینا نہیں کسی کو. اب جس کو دکھائے وہ کہ یہ کیا ہے، بیکار سی چیز ہے. ایک عورت بڑھیا بیر بیچ رہی تھی، بیر. اس نے کہا 5 بیر اس کے بدلے میں دے دوں گی میں تمہیں، میرا بچہ اس سے کھیل لے گا. انہوں نے استاد کو بتایا کہ یا تو بیکار بتایا جاتا تھا اور قیمت لگی ہے تو 5 بیر. انہوں نے کہا اب اس کو لے جاؤ سنارے کے پاس
اور اس سے قیمت لگواؤ، دینا نہیں۔ اس نے جب سنارے کو دکھایا تو اس نے کہا یہ تو بہت قیمتی ہیرا تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا مجھے استاد نے پوچھا ہے، بھیجا ہے کہ اس کی قیمت پتا کرو۔ تو سنار نے کہا کہ یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، اس پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، کوئی بادشاہ ہی خریدے گا۔ تو انہوں نے آ کر استاد کو سارا قصہ سنایا تو استاد نے کہا کہ دیکھو جیسے بیر والی اس ہیرے کی قیمت کو نہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے اس کی 5 بیر قیمت لگائی، اسی طرح موچی وہ بھی دین کے مسئلے کی قیمت کو نہیں جانتا۔ غلطی موچی کی نہیں تھی، تمہاری تھی کہ تم نے نا قدرداں کو قدرداں سمجھ لیا۔ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں قرآن، حدیث، مسائل، فقہ، سیرت، واہ واہ، شوق سے پڑھیں، خوشی خوشی، سعادت سمجھ کر۔ ہاں، اور دین کوئی فن نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھنا ہے اور رٹا لگانا ہے، یا بس عملی زندگی۔ دین ایک عملی زندگی ہے، جو کچھ پڑھے عمل کرے، جو پڑھے عمل کرے، جو پڑھے عمل کرے، زندگی میں نظر آئے، دین زندگی میں نظر آئے۔ ہاں، سنت، شریعت، پابندی۔ سب سے اہم چیز دین میں نماز ہے۔ اب مدرسے کے طلباء کی ایک خاص چیز کیا ہے کہ نماز شاندار بنے ان کی۔ نماز کیا بنے؟ نماز ان کی خوبصورت بنے، اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ مسجد میں ہیں، ہر وقت مدرسے میں، ہر وقت قرآن اور حدیث اور مسائل ہیں۔ نماز میں نکھار پیدا ہو، حسن پیدا ہو، کمال پیدا ہو، بہتر سے بہتر بنے نماز، شاندار، جاندار۔ قد افلح المؤمنون الذين هم يصلون۔ صحیح پڑھا ہے؟ فوراً کان کھڑے ہو گئے نا سب کے، کیا کہ غلط پڑھ رہے ہیں مولوی صاحب؟ اچھا تو صحیح کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم۔ ہاں، اب ہم دیکھو، ہم یصلون کے مصداق ہیں یا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو۔ میں ایک مدرسے میں بیان تھا ظہر کی نماز میں، ظہر کے بعد تو نماز پڑھی، سلام پھیرا تو پیچھے میں نے دیکھا تو مدرسے میں جو طلباء تقریباً 3 صفحے پیچھے جو تھی وہ 1 رکعت 2 رکعت ان کی چھوٹ گئی تھی۔ تکبیر اولیٰ نہیں، 1 رکعت 2 رکعت ان کی 3 صفحے پیچھے کھڑی ہوئی تھی جو اپنی نماز اپنی مکمل کر رہے تھے۔ اب بیان میں نے شروع کیا تو یہی سے شروع کیا کہ مدرسے کے طلباء مدرسے کی 4 دیواری میں ہیں اور 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، اور 2 4 کے لیے 3 صفحے ہیں۔ یا اللہ،
کوئی نماز کا وقت اچانک ہو گیا تھا، بے وقت نماز کھڑی ہو گئی تھی، اپنے وقت سے پہلے کھڑی ہو گئی تھی؟ بھائی مدرسے میں پڑھ رہے، مدرسے میں رہ رہے، مدرسے کے کمرے سے اٹھ کر مسجد میں آنا ہے اور نماز کا وقت پہلے سے پتہ ہے، چلو اکا دکا کی کوئی ایک دو رکعت رہ گئی کوئی بات نہیں، وہ پوری 3 صفحے. ارے اب مدرسے میں رہ کر جماعت کا اہتمام آیا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام آیا، پہلی صف کا شوق آیا. نیت کریں کہ نماز کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ، نماز میں خشوع خضوع پیدا کریں گے انشاءاللہ. چیخ کر جواب نہیں دینا، چیخ کر جواب انشاءاللہ نہ، انشاءاللہ نماز کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. ہاں اب ٹھیک ہوا. یہ جو بہت جوش سے کہتے نا، یہ عملی طور پر اتنے پیچھے ہوتے. بعض جو نا بیان میں، رات کو بیان ہو رہا ہے، بیان میں رو رہے ہوتے ہیں، فجر میں سو رہے ہوتے ہیں. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو نا کچھ لوگ رو رہے تھے بیان میں. میں نے کہا یہ بعض دفعہ رونا بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آدمی بیان میں بیٹھتا ہے، روتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ لو پچھلی صفائی ہو گئی اب جو مرضی کرو. اگر زندگی نہیں بدلی تو وہ رونا شیطان کی طرف سے. ایک آدمی مجھے بعد میں ملا، کہتا میں آپ کا بیان سن رہا تھا، میں بڑا رو رہا تھا بیٹھا ہوا. آپ نے کہا رونا بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. میں نے آپ کو صاف کر لیا بیٹا. تو مدرسے کے طلباء کی خصوصیت کیا ہے کہ نماز کیا ہو؟ نماز کیا ہو؟ 5 قسمیں ہیں نمازیوں کی. کتنی قسمیں؟ پہلی قسم کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، 2 پڑھی 3 نہ پڑھی، 3 پڑھی 2 نہ پڑھی. ان کا حکم یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ بخش دے تو اللہ کو کون پوچھے گا. دوسری قسم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، نیت باندھی اور دکان اور بازار اور لین دین اور کھیل اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور سلام پھرنے پر واپس آ گئے. یہ نماز میں کوئی دھیان نہیں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ کون ہے. ان کا حکم یہ ہے کہ ڈانٹ ٹپٹ ہوگی، مواخذہ ان کا بھی ہوگا. تیسری قسم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تھوڑا اللہ کا دھیان پھر بازار کا چکر، پھر تھوڑا اللہ کا دھیان پھر ذرا گھر کا چکر، پھر تھوڑا اللہ کا دھیان پھر کہیں اور کا چکر. ساری نماز میں دھیان جاتا ہے آتا ہے، جاتا ہے آتا ہے. ان کا حکم یہ ہے کہ معافی تلافی ہو جائے گی، انعام کوئی نہیں، شاباش کوئی نہیں، واہ واہ کوئی نہیں، بس گزارا ہے چلو جاؤ 33 نمبر پاس. ہاں انعام کوئی نہیں. چوتھی قسم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے دھیان سے، ساری نماز میں اللہ کا دھیان ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سر اللہ کے سامنے جھکا رہا ہوں، یہ ماتھا اللہ کے سامنے ٹکا رہا ہوں. ساری نماز میں اللہ کا دھیان ہے. یہ صالحین کی نماز ہے. یہ ہے نماز حقیقت والی، یہ ہے نماز خشوع خضوع والی. اس نماز پر وعدے پورے ہوں گے، اس نماز پر دعائیں قبول ہوں گے. 5ویں قسم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز کی نیت باندھی، دنیا سے کٹ گئے اور اللہ سے جڑ گئے. اور زائد چیز کیا ہے کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی.
नमाज उनकी आंखों की क्या बन गई? हाँ, नमाज से उनकी थकावट दूर हो जाती है। एक आदमी नमाज पढ़ के थक जाता है और एक की थकावट नमाज पढ़ के क्या होती है? हाँ, मदरसे के तलबा को कौन सी किस्म में जाना चाहिए? हैं? 1 साल हो गया मदरसे में, दूसरा साल चल रहा है, अब तीसरा साल चल रहा है, अब चौथा साल चल रहा है, अब 5, जितना दर्जे में नमाज आगे, इसी तरह नमाज में भी बेहतर बने, दिल लगे। नमाज में क्या है? नमाज में दिल लगा कि नहीं लगा, इसकी अलामत बताओ। नमाज में दिल लगा कि नहीं लगा, इसकी अलामत पता क्या है? हदीस में आता है सबसे ज्यादा बंदे को अल्लाह का जो कुर्ब हासिल होता है वो सजदे में। कहां पर? अगर नमाज में दिल लगा तो सजदे की तस्बीह 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, जितना दिल लगता जाएगा सजदे की तस्बीह बढ़ती जाएगी। चलो कोई सजदा तो हो 24 घंटे में 11 तस्बीह, कभी 13, चलो 9। अब हम सब देखें हमारे सजदे की तस्बीह कहां तक जाती है? बोलो। 3, जोर लगा लिया तो 5, किसी ने बहुत जोर लगा लिया तो यानी पूरे हफ्ते में कोई सजदा ऐसा नहीं है 11 तस्बीह का, पूरे महीने में कोई सजदा नहीं है 15 तस्बीह का। मुकर्रबीन की नमाज, कि नमाज उनकी आंखों की ठंडक बन जाए। नमाज उनकी आंखों की क्या बन जाए? हाँ, खाना आदमी के मतलब का हो ना, पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती। हाँ? सजदे से सर उठाने को दिल नहीं करेगा। एक आदमी थोड़ा सा दौड़ लगाता है ना तो कहते मेरा जिस्म खुल गया, मेरी टांगें खुल गई। तो खिलाड़ी आदमी होगा ना, खेल के मैदान में रहता है, तो जब थोड़ा सा दौड़ लगाएगा फिर कहेगा हाँ ये जिस्म फिट हो गया मेरा, मैं भागूंगा। और जिसका खेल के मैदान से कोई ताल्लुक नहीं है वो थोड़ी सी दौड़ लगा के क्या कहेगा? मेरी क्या हो गई? बस यही क्या हो गई? हाँ। पेटू कहते हैं जो बहुत ज्यादा खाता है। किसे कहते हैं? पेटू। हाँ, बाज लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खाना खाने के बाद भूख लगती है? तो 2 पराठे खा के कहते हैं भूख चमक गई भाई। और जो बीमार होते हैं या बहुत ज्यादा मालदार लोग होते हैं ना, जो मालदार बहुत अरबपति होते हैं, खरबपति होते हैं, ये पता क्या है? 2 डबल रोटी के पीस खा के 2 डबल रोटी के पीस खा के कहते हैं आज बहुत हैवी नाश्ता हो गया है? तो भाई आप मदरसे में आपकी नमाज शानदार हो, नमाज में दिल लगे। नमाज में क्या है? पहली बात नियत करें, नमाज को बेहतर बनाएंगे इंशाअल्लाह, और कोशिश करें। और कोशिश में क्या है? नमाज के दौरान हाथ काबू करो। ये जो है ना, ये बांधी दाढ़ी खुजा रहे हैं, टोपी ठीक कर रहे हैं, चेहरे पे हाथ फेर रहे हैं, ये गड़बड़ नहीं करनी, ये गड़बड़। दूसरी बात निगाह काबू करो। नमाज की नियत बांधी ना, कन्नखियों से इधर देख लिया, कन्नखियों से इधर देख लिया,
घड़ी देख रही टाइम ठीक चल रहा है कि नहीं है, पंखा तेज चल रहा है आहिस्ता चल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है? एक साथी ना, उसको आदत थी कि नमाज की नीयत बांध के ना बस कन अखियों से कभी दाएं देखता था कभी बाएं, उसकी आदत थी नमाज में ना इधर। तो एक साथी ने शरारत की, वो जिधर देखता था ना उधर जाके बैठ गया। अब ये बस में दाखिल हुआ, अल्लाह अकबर। अब जो उधर देखा ना कनखियों से, वो पहले से तैयारी करके बैठा हुआ था। जैसे ही इसने उसकी तरफ देखा, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम बंद करो। तो उससे फिर एहसास हुआ कि ओ ये मेरी क्या चल रही, गलती चल रही। हाँ, तो हाथ काबू करें, निगाह काबू करें। अब नमाज पढ़ रहे हैं तो कौन सुन रहा है? अल्लाह सुन रहा है। कौन सुन रहा है? हाँ, अल्लाह सुन रहा है। देखो ना, एक आदमी अपनी नमाज पढ़ता है इनफरादी, तो नमाज की नियत बांध के कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। आप किसी मस्जिद में गए, उन्होंने कहा माशाअल्लाह आप मदरसे के तालिब इल्म, वाह, हाफिज साहब चौथे दर्जे में, पांचवें दर्जे में, वाह वाह वाह, आप आज नमाज पढ़ाएं, आज आप नमाज पढ़ाएं। अब आगे अल्लाहु अकबर। अब शुरू की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अपनी नमाज पढ़ रहा था तो कैसे पढ़ा था? अब इमाम बना है, पीछे लोग खड़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये फर्क क्यों पड़ा? कि लोग सुन रहे हैं। अगर ये एहसास हो कि कौन सुन रहा है? अल्लाह, वाह वाह, वो नमाज कैसी शानदार हो, वो नमाज कैसी जानदार हो। मदरसे की तलबा, हाँ, नमाज खूबसूरत हो। नियत करें, कोशिश करें, फिर अपना अपना मुहासबा करें कि मेरा 1 साल हो गया मदरसे में, नमाज कितनी बेहतर हुई। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह जी, तो दीन हमारी जिंदगी में नजर आए। पढ़ना है, अच्छे नंबर लेने हैं, सबसे मदरसे में सबसे अच्छे नंबर लेने, ये शौक होना चाहिए। लेकिन वो दीन हमारी जिंदगी में नजर आए, नमाज बेहतर हो, हमारे अंदर अमाल का शौक बढ़े। क्या बढ़े? मदरसे में पढ़ रहे हैं, अमाल का शौक बढ़ रहा, मस्जिद का शौक, जमात का शौक, तकबीर उला का शौक, पहली सफ का शौक। हाँ, हदीस पाक में आता है कि जो अल्लाह रहम करे उस शख्स पर जो असर से पहले 4 रकत पढ़ ले। असर से पहले 4 रकत। अब हमें शौक पैदा हुआ कि नहीं, चलो रोज नहीं तो कभी हफ्ते में असर से पहले 4 रकत पढ़नी है भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, इसके और जन्नत के दरमियान इसकी मौत का फासला है, मरते ही सीधा जन्नत में जाएगा। ये शौक पैदा हुआ हमारे अंदर। अमाल का एहतिमाम बढ़े। मदरसे के तुलबा, हाँ, नमाज बेहतर हो,
اخلاق بہتر ہوں، نرمی آئے، غصے پہ قابو آئے، زبان پہ غیبت نہ آئے، چغلی نہ آئے، دلوں میں کینہ نہ ہو۔ ہم دین پڑھ رہے ہیں بھائی، دین ہماری زندگی میں پورا محلہ، پورا خاندان آپ کی زندگی نمونہ بنے، نمونہ پورے خاندان کے لیے، پورے محلے کے لیے، پورے آپ کے تعلق والے جتنے بھی ہیں کہ ہاں دیکھو مدرسے کے طلباء ایسے ہوتے ہیں، دیکھو کیسا ماشاءاللہ نماز پڑھتے، کیسے اعمال ہیں، کیسے ماشاءاللہ اخلاق، آنکھوں میں حیا حیا حیا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ کس جذبے سے دیکھا ہے کسی کی طرف، اندر کیا جذبہ ہے، یہ نگاہ اس کی طرف کیوں اٹھی ہے؟ دین کا علم نور ہے، نور۔ صاف پانی گندے برتن میں ڈالو گے تو پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ پانی بھی، برتن بھی کیا ہونا چاہیے؟ صاف۔ العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی۔ مدرسے کے طلباء کے گناہوں سے بچ رہے ہوں، کس سے بچ رہے ہوں؟ مدرسے کے طلباء میں تقویٰ ہے، تقویٰ، اور جس میں تقویٰ ہوگا اس کی تنہائیاں پاک ہوں گی۔ کیا کہا؟ جس میں تقویٰ ہوگا اس کی تنہائیاں، خلوتیں کیا ہوں گی؟ پاک ہوں گی۔ اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تنہائی کے گناہوں سے بچو۔ کس سے بچو؟ تنہائی، خلوت، چھپ کر تنہائی میں اکیلے جب ہوتا ہے، ہاں تنہائی کے گناہوں سے بچو، ورنہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، لوگوں کے دلوں سے اللہ تمہاری محبت نکال دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور تنہائی کے گناہوں میں سے آج کے زمانے میں سب سے بڑا آلہ تنہائی کے گناہوں کا یہ موبائل ہے۔ یہ کیا ہے؟ موبائل جو ہے نا، یہ آدمی کی پہچان ہے۔ جو موبائل کے اندر وہ بندے کے اندر۔ ہاں، بندہ ایک نمبر ہے کہ دو نمبر، اس کا موبائل بتائے گا۔ اس کا کیا بتائے گا؟ اول تو مدرسے کے طلباء کے پاس موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھائی میں آگے بڑھنا ہے اور دین میں آگے، تو موبائل کا کیا تعلق ہے آپ سے؟ اگر کسی کو رکھنا ہے سادہ موبائل رکھو، اور اس کا استعمال ضرورت کا، بقدر ضرورت۔ سب سے بڑا وقت کا ضیاع کس سے ہو رہا ہے؟ کس سے ہو رہا ہے؟ ایک نوجوان جو ہے نا، میں گزرا ایک جگہ سے تو وہ موبائل پہ لگا ہوا تھا، میں دوبارہ میرا گزر ہوا پھر موبائل پہ لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنی دیر سے کہتا میں میچ ہی دیکھ رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟
मैंने कहा कोई जीत गया या हार गया या किसी ने छक्का मारा या आउट हो गया, तुम्हें क्या फायदा? मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या फायदा? फायदा क्या, मुझे ये बताओ। कहता मालूमात जमा कर रहा हूं। क्या जमा कर रहा हूं? मैंने कहा एक आदमी दरख्त पे चढ़ गया और उसके पत्ते गिनने शुरू कर दिए। क्या? 1, 10, 100, 1000, 2000, 5000, 2 घंटे, 3 घंटे, गिनता जा रहा है, गिनता जा रहा है, गिनता जा रहा है, गिनता जा रहा है, 3, 4, 5 घंटे पत्ते गिनता रहा, गिनता रहा। फिर तो मालूमात इकट्ठी हो गई, 1,00,000 पत्ता है। मालूमात क्या होगी भाई? फायदा क्या? एक आदमी बादशाह के पास आया कि मैं अपना कमाल दिखाऊंगा, अपना हुनर और फन दिखाऊंगा। दिखाओ। सुई गाड़ी जमीन पर, सुई गाड़ी जमीन पर, दूसरी सुई हाथ में पकड़ी, मारा निशाना, सुई के नाके में से सुई गुजार दी। सुई के नाके में से। बादशाह हैरान, अरे ये क्या भाई? कहते मैंने इतने साल मेहनत की है और ये फन सीखा है मैंने कि सुई के नाके में से सुई गुजार देता हूं। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, अपना आदमी को बुलाया कि भाई इसको 10 अशरफियां इनाम दो, 10 अशरफियां इसको, और इसको बिठा के 10 जूते जोर से सर पे मारो इसको। इनाम इस बात का कि मेहनत बड़ी की है, जूते इस बात के कि फायदा क्या है इसका? इसने अपना वक्त जाया क्यों किया? मदरसे के तलबा और मोबाइल, आग और पानी। मदरसे में पढ़ रहे, शौक से पढ़े, खुशी खुशी। हाँ, और जो शौक से पढ़ेगा नागे थोड़े करेगा कि ज्यादा करेगा? बोलो, समझदार हो गए। बात जगह पर जवाब ये मिलता है थोड़े करेगा। अरे भाई जो शौक से पढ़ेगा वो नागे छुट्टियां। हाँ, दिल दिमाग को हाजिर करके पढ़े। कैसे पढ़े? यकसुई पढ़ाई में दिल दिमाग हाजिर। हालात हाजरा दुनिया में क्या हो, अब आप अपनी पढ़ाई पे जोर लगाओ। हाँ? हमारे एक उस्ताद थे तो वो सबक के दौरान फरमाया करते थे मुझे कशफ हो जाता है। कशफ क्या? कशफ होता है कि कौन सा तालिब इल्म यहां पर है, कौन सा गायब है, मुझे क्या होता है? कशफ। नहीं, वैसे ही वो मजाक में कहते थे कि मुझे कशफ होता है कि तुम बैठे यहां पर हो, पहुंचे कहीं और हो। पहुंचे तो ये अक्सर होता है, आदमी बैठा होता है यहां पर, पहुंचा होता है। अब बयान होता है ना, बयान में बाज़ दफा कोई ऐसी बात आती है कि सुनने वाले कहते हैं माशाअल्लाह, बाज़ दफा ऐसी बात आती है कि सुनने वाले को कहना होता है अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाह। लेकिन जो ध्यान से सुनेगा ना वो सही जवाब देगा ना। मैं बयान कर रहा था तो मैं समझ गया कि ये कहीं और पहुंचा है। मैंने कहा भाई औंधा मटका टोंटी के नीचे रखा जाए तो उसकी तरफ इशारा किया, कितनी देर में भरेगा? कितनी देर में भरेगा? औंधा मटका टोंटी के नीचे रखा जाए, कितनी देर में भरेगा? एकदम मुतवज्जो होकर कहता है थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाजिर नहीं है। मेरी जगह बयान कर रहे, मैंने कहा मैं एक जेल में जाना हुआ, हमने पूछा कि ये जेल कितनों के लिए बनी है? उन्होंने कहा 1000 के लिए। इस वक्त कितने कैदी हैं जेल में? उन्होंने कहा 4000। 1000 की जगह 4000। सामने एक आदमी बैठा था, कहता माशाअल्लाह। अब ये माशाअल्लाह की बात तो नहीं थी, क्या कहना चाहिए था? अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाह। हाँ,
یہ 6 سال 8 سال 10 سال آپ کے واہ واہ تربیت کا زمانہ ہے. کس کا زمانہ ہے؟ ہاں. انجینئر بن جاتا ہے انجینئر یونیورسٹی میں، پھر اس کے بعد کتنی بلڈنگوں کے بننے کا ذریعہ بنتا ہے، سڑکیں، پل ہیں، اور کتنوں کو فائدہ ہوتا ہے. میڈیکل کالج میں ڈاکٹر تیار ہوتے ہیں نا، اور جو ڈاکٹر بن جاتا ہے کتنوں کی صحت کا ذریعہ بنتا ہے. صحت تو نہیں دیتا، ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، کتنوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ مدرسے میں جو ہے نا، آج قحط الرجال ہے، بنے ہوئے لوگ، ایمان والے، یقین والے، اخلاق والے، اخلاص والے. مدرسے میں کیا تیار کیے جا رہے ہیں؟ رجال رجال، جو خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے، ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگوں کی توبہ کا ذریعہ بنے، لوگوں کے دین پر آنے کا ذریعہ بنے، لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بنے. یہ 8 سال تربیت، ایمان بنے، یقین بنے، اخلاق بنے، اخلاص آئے، دنیا کی بے رغبتی آئے، آنکھوں میں حیا آئے. اگر آپ نے پڑھ لیا، امتحان دے لیا، اچھے نمبر لے لیے، ایمان نہیں بنا، اخلاق نہیں بنے اور اخلاص نہیں آیا، تو پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ صرف امتحان دینے کی بات تو تھی نہیں، صرف اچھے نمبر، کوئی ڈگری تھوڑا ہے کہ ڈگری لے لی ہم نے. بہت بڑی نعمت ہے مدرسے میں پڑھنا، چھوٹی بات نہیں ہے. اپنی نگرانی کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر صفات پیدا کریں، اپنے اندر سے برائیاں نکالیں، اپنے اندر اچھائیاں لے کر آئیں. بوتل ہے نا، بوتل، اس میں پانی ہے، پانی ڈالا تو اس کی قیمت 50 روپے. اسی بوتل میں دودھ ڈالا تو قیمت کیا ہو گئی؟ 200 روپے. اسی بوتل میں تیل ڈالا زیتون کا تو اس کی قیمت ہو گئی 1000 روپے، 2000 روپے. شہد ڈالا اس کی قیمت، یعنی بوتل کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے اندر کیا ڈالا گیا ہے اس کے حساب سے قیمت ہے. ہم اپنے اس 6 8 سال 10 سال میں اپنے اندر ایمان بنائیں، یقین بنائیں، اخلاق بنائیں، اللہ سے تعلق بنائیں. سب سے قیمتی چیز گھر میں کیا ہے؟ زیور. اور کہاں رکھا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر، محفوظ جگہ پر. تو انسان کی فطرت ہے قیمتی چیز کی حفاظت کرنا. قیمتی چیز کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان ہے. اب جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے. اور ایمان کی جگہ دل ہے، اور دل کے 4 راستے ہیں. ان 4 راستوں کی نگرانی کریں. ان 4 راستوں کی کیا کریں بھائی؟ دیکھنا، سننا، بولنا، سوچنا. ہر سال آپ جیسے اگلے درجے میں آ گئے، ہر سال آپ کا ایمان بڑھے، یقین بڑھے، اللہ سے تعلق بڑھے. اور جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اعمال کا شوق بڑھے گا، اتنا گناہوں سے نفرت بڑھے گی. نفرت. جتنا ایمان بنے گا جنت کا شوق پیدا ہوگا.
ایمان بنے گا دنیا کی بے رغبتی آئے گی. جتنا ایمان بنے گا آنکھوں میں حیا آئے گی، آنکھیں جھکنا شروع ہو جائے گی. جتنا ایمان آئے گا آدمی کا گناہوں سے نفرت چھوڑے گا نہیں، نفرت ہوگی، کراہیت ہوگی. یہ جذبہ ہو، عزم ہو. اب جو کچھ پڑھ رہے اس کو عمل میں لانا ہے، پھر جو کچھ پڑھ رہے اس کو آگے پھیلانا ہے. دین خزانہ ہے، خزانہ، اس کو لوٹانا، یہ تبلیغ ہے. پڑھائی کے دوران اپنا دعوت کا مزاج بنائیں. سب سے پہلا عمل دعوت ہے. بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلی چیز کان میں کیا ڈالی؟ اذان. اور اذان کیا ہے؟ دعوت ہے. سب سے پہلا جملہ صبح کانوں میں کیا گونجا؟ اذان. اور اذان کیا ہے؟ دعوت ہے. داعی بنے، پڑھائی کے دوران عمل کا مزاج بھی بنائیں اور دعوت کا مزاج بنائیں کہ جو پڑھا ہے اس کو پھیلانا ہے. جو پڑھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ ہاں. ہر نبی داعی تھے، ہر نبی نے دعوت دی ہے. اور دیکھو چائے کا مطلب ہی کیا ہے؟ گرم. شربت اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ ٹھنڈا. دعوت کے مزاج کے ساتھ، دعوت کا مزاج کیا ہے؟ خود چل کے جانا. دعوت کا مزاج کیا ہے بھائی؟ اپنا مزاج بنائے، لوگوں کے پاس بات کرے جا کے. روزانہ جتنا وقت دے سکتے، 24 گھنٹے کی ترتیب ہے طلباء کی، گشت ہے ہفتے میں، چھٹیوں میں چلہ ہے. اس میں دعوت کا مزاج بنائیں. 24 گھنٹے پہ آپ جاتے، جہاں جائیں وہاں محنت کریں، وہاں سے جماعت نکالنی ہے، سب سے توبہ کروانی ہے، سب کو نمازی بنانا ہے. کتنے طلباء ہیں جو روز گھر چلے جاتے. اب گھر میں محلے میں کتنے بچے ہیں، گھر کے کتنے افراد ہیں، ان سے بات کریں. مدرسے کے قریب کتنی آبادی ہے، وہاں محنت کریں. بات کریں جا کر، اللہ کی بات، آخرت کی بات، اعمال سے زندگی بننے کی بات. اب دعوت جب دیں گے نا لوگوں کو، کوئی سنے گا، کوئی بولو بھائی، کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا، کوئی کیا کرے گا؟ ہاں، صبر، برداشت. غصے میں نہیں آنا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، پیار محبت سے بات کرنا ہے لوگوں سے. ایک دفعہ نا ہم جا رہے تھے کہیں، تو ایک گاڑی پہ نا اشارہ آیا تو گاڑی رک گئی نا سرخ اشارے پہ. تو ایک مانگنے والا نوجوان 14-15 سال کا تو بڑے زور سے کہتا ہے 10 روپے دو. کیا کہتا ہے؟ 10 روپے دو. میں نے اس سے کہا دیکھو بھائی، بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، آدمی کو اپنا کوئی کام کرنا چاہیے. کہتا 10 روپے دو. میں کہا بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، کوئی کام کرنا چاہیے آدمی کو اپنا. کہتا 10 روپے دو. میں نے کہا بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، اپنا کوئی کام کرنا چاہیے. کہتا 10 روپے دو. میں نے کہا بری بات ہے،
मांगना नहीं चाहिए, अपना काम कर। कहते 10 रुपए दो, वो मुस्तकिल जब तक खड़े रहे वो ये कहता रहा, मैं यही जवाब देता रहा। जब आगे निकले ना तो वो गाड़ी वाला जो चला रहा था बड़ा हंसा, कहता मौलवी साहब ना वो बाज आया ना आप बाज आए। मैंने कहा वो गलत काम से बाज नहीं आ रहा, हम सही काम से क्यों बाज आ जाए। दावत, बात करो भाई, ठंडे होकर, नरम होकर, प्यार से। हाँ, दाई की मिसाल साइल की तरह। दाई की मिसाल क्या है? मांगने वाला। उसको लोग कितना बुरा भला कहते हैं, वो अपने काम से बाज नहीं होते। तो तबलीग में भी जो है ना, लोग बड़ी बातें सुनाते हैं, ओए होए होए, ऐसी ऐसी सुनाते हैं ना कि आदमी के 14 तबक रोशन हो जाए। हाथी वालों से दोस्ती लगाई तो दरवाजे क्या रखो? दरवाजे। तबलीग का काम करना है तो दिल बड़ा, सीना खुला। हाँ, बातें सुननी पड़ती हैं, तबलीग में बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। जो भी नबी आए लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तो मांगने वाला था ना, तो उसको किसी ने बहुत बुरा भला कहा, डांटा, तुम बेगैरत हो, कामचोर हो, ढीठ हो गए हो, निकम्मे हो गए हो, लत लग गई है मांगने की और काम नहीं करते हो, और तुम ये हो। बहुत बुरा भला कहा उसे। वो सुनता रहा। जब वो डांटने वाला खामोश हो गया ना, कहता अब तो कुछ दे दो। अपने काम से बाज। हाँ, तो भाई देखो, सारे मसलों का हल दीन में है, सारी कामयाबियां दीन में है, सारी खैरें बरकतें दीन में है। और दीन जिंदगियों में आएगा दावत की मेहनत से। दीन जिंदगी में किससे आएगा भाई? हाँ, माशाल्लाह दीन को पढ़ रहे हैं। अब इस दीन को आगे फैलाना है, उसके लिए ये दावत का मैदान है। ये अल्लाह ने एक चलता हुआ काम दिया है, हमें चलता हुआ काम दिया है। एक तबलीग की तरतीब बनी हुई है। हाँ, उमूमी गश्त, बैरूनी गश्त, रोजाना मशवरा, रोजाना की गश्तें, रोजे की जमात, तिल चिल्ला, 4 माह, साल, एक तरतीब बनी हुई है भाई। नियत करो कि दाई बनना है इंशाअल्लाह। क्या बनना है? दाई बनना है, दावत का मिजाज बना है। कितनी खैरों के फैलने का जरिया बनेंगे, कितने शर के खत्म होने का जरिया बनेंगे, कितनों की हिदायत का जरिया बनेंगे, कितनों की तौबा का जरिया बनेंगे अगर दावत के मैदान में आगे बढ़े। इसको अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे क्या बना? दाई बना। मुझे क्या बना दे? किसी के पास पानी के खजाने हों, टैंक भरे पड़े हों और लोग प्यासे मर रहे हों और वो पानी ना पिलाए, लोग कहेंगे जालिम है। अल्लाह ने हमें दीन का इल्म दिया है और इस दीन का इल्म ना होने की वजह से लोग सख्त परेशान हैं। मसाइल, परेशानियां, झगड़े, उफ। सारे मसलों का हल ये दीन का इल्म है। इस दीन के इल्म को फैलाना ये तबलीग। एक नाबीना हो और बहरा हो, नाबीना भी हो और क्या हो? और रेल की पटरी पे बैठा हो। कहां बैठा हो? किसी आंख वाले ने देख लिया। अब रेल के नीचे कौन आने वाला है? जो नाबीना है और बहरा है। तो परेशान कौन हो जाएगा? जो रेल के नीचे आने वाला है या जिसने देख लिया है? हाँ, और जिनको दीन का पता नहीं, कुरान हदीस का इल्म पता नहीं, ये तो किस तरह, ये क्या है? उस नाबीना और बहरे की तरह। जिनको अल्लाह ने दीन का इल्म दिया, दीन की समझ दी, अब ये देख रहे हैं कि लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, उफ, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अब ये कितना बड़ी नाकामी की तरफ जा रहे हैं,
परेशान किसको हो जाना चाहिए? जिनको अल्लाह ने दीन का इल्म दिया, दीन की समझ दी। ये जज्बा हो कि ये दीन दुनिया में जिंदा हो जाए, अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए। हाँ। दुनिया का सबसे आसान काम बताऊं क्या है और सबसे मुश्किल काम? सबसे आसान काम है किसी की गलती पकड़ना, किसी की गलती निकालना, और सबसे मुश्किल काम क्या है? अपनी गलती पकड़ना। किसी की गलती निकाले नहीं। ये कोई देखो, एक आदमी ने ना तस्वीर बनाई, कोई तस्वीर बनाई उसने और चौक में लटका दी और नीचे लिख दिया जहां गलती है उसकी इस्लाह करो, जहां गलती है उस पर निशान लगाओ, जहां गलती है उस पर क्या लगाओ। शाम को आकर देखा तो सारी तस्वीर पे निशान लगे हुए हैं, टक टक टक, ये निशान, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। उसने दूसरी तस्वीर बनाई और फिर चौक में लटकाई और नीचे लिख दिया जहां गलती है उसकी इस्लाह करो, जहां गलती है उसकी क्या करो। शाम को आके देखा तो तस्वीर वैसी की वैसी खड़ी है। गलती निकालने को कहा तो सबने निकाल दी, गलती इस्लाह करने को कहा तो कोई भी। तो गलती निकाल लेना कोई कमाल नहीं है। ये तबलीग अंबिया का काम है। तबलीग किसका काम है? ये सबसे ऊंचा काम है, सबसे खूबसूरत काम है। इससे बेहतर कोई काम नहीं, तबलीग से बेहतर ये अंबिया का सबसे ऊंचा, पाकीज़ा, खूबसूरत। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बेहतर बात किसकी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। वह हसीन तरीन बोल, दावत के बोल। हाँ। इस काम में आगे बढ़े, तबलीग में पढ़ाई करते हुए, सबक, तकरार, मुताला, पढ़ाई एक नंबर, हर चीज उसको करते हुए तबलीग। छुट्टियों में चिल्ला, 24 घंटे की तरतीब, रोजाना जितना वक्त दे सकते हैं मदरसे की पाबंदियों के साथ। पढ़ाई से फारिग होने के बाद साल और पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन को फैलाना है, दीन की खिदमत, इलाए कलिमतुल्लाह की मेहनत, दीन की नशर व इशाअत, दीन के इहयाए दीन के पर जिंदगी लगाना, ये जज्बा हो। हाँ। छोटी सी जिंदगी है, बड़ी कीमती जिंदगी है। अल्लाह ने बहुत ऊंची जगह पर पहुंचाया है। कितने बच्चे आपने देखे होंगे दुकानों पे मुलाजमत कर रहे हैं, होटलों में सफाई कर रहे हैं, आलू छील रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, मोटरसाइकिल की दुकानों पे पंचर लगा रहे हैं। हम मदरसे में पढ़ रहे हैं कुरान, हदीस, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का इल्म, दीन का इल्म, शौक हो, खुशी खुशी सादत समझकर। हाँ, इस दीन को अपनी जिंदगी में भी लाना है, इस दीन को आगे फैलाना भी है। हाँ। तो भाई नियत कर लो भाई, नियत जुबान से नहीं होती, नियत कहां से होती भाई?